الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، کیا اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کس کی تعریف بیان کریں؟ کیا کہنا ہے؟ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ کس کے رحمانیت کا اور کس کے رحیمی کا گنگان کا؟ اگر ہمارے ذہن میں ہے تب تو عبادت، اور اگر اس وقت بھی ہم غافل ہیں تو عبادت نہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو منشا صرف یہی ہونا چاہیے کہ مولا ہم دنیا سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کی چیزیں چھوٹی ہے، مولا تو بڑا ہے۔ اسی لیے نماز کو سب سے افضل عبادت کہا گیا، ورنہ سوچو میرے پیارے، نماز ایسی عبادت ہے۔ کیا بات ہے؟ نماز کیسی عبادت؟ انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے رذیل جگہ پر، جہاں پر لوگ غلاظت ڈالتے ہیں، جہاں پر لوگ جوتے کے نوک کو رگڑتے ہیں، وہاں پر اپنی پیشانی کو رگڑتے ہو، کہتے ہیں نماز سب سے افضل عبادت۔ کوئی غیر پوچھ لے تو کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آج ہم جلسوں میں ایسے خطیب کو انتخاب کرتے ہیں جو مسخرہ بازی کرے، جو ہنسائے اور ہنسا کر چلا جائے۔ یہ عادی بن چکے ہیں، ہماری تو عادت بن گئی ہے، چائے پی رہے ہیں مسخرہ بازی میں لگے ہیں، اذان ہو رہی ہے مسخرہ بازی میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی میں لگے ہیں، عادت بن چکی ہے۔ اب مقرر بھی ایسا بلایا جائے جو اسٹیج پر ہنسائے چلا جائے۔ ارے یار رونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو اس سے رونا آتا ہے۔ آج اللہ نے ہمارے آنکھ سے آنسو کو چھین دیا، ہم رونا بھی چاہتے ہیں نا تو آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ بیٹے کے لاش بھی پڑی رہتی ہے، اس وقت بھی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، ہم رونا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا غم نہیں کیا، لیکن اللہ نے آنکھ سے آنسو غائب کر دیے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ پہلے مجلس ہوا کرتی تھی قسم خدا کی، لوگ زارو قطار رونے لگتے تھے، خوف خدا اس قدر ہوتا کہ لاش مجلس سے نکلا کرتی تھی، لیکن آج تماشا بن کر رہ گیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے کہا فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے، اگر عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، غیر اللہ کی نہیں کرو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں نا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ آتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہوں تو میدان محشر یاد آ جاتا ہے۔ اے مولا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اس وقت اگر دنیا ذہن میں گھوم رہی ہے، اے مولا تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں اگر اس وقت ہمارے ذہن میں دماغ میں دنیا گردش کر رہی ہے تو کل مولا گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا میرے بندے دنیا میں گلی کوچے میں تو مکاری کرتا رہا، میری بارگاہ میں آنے کے بعد بھی مکاری نہ چھوڑے، مدد کسی اور سے، عبادت کسی اور کی۔ اور مصلی پر کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے مولا تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی وجہ سے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ واللہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه، اور تیزی کے ساتھ کیونکہ وقت نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ابھی چھوٹے چھوٹے ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہماری وجہ سے مجلس کو رچایا گیا، ہماری وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہماری وجہ سے اتنے پیسوں کو خرچ کیا جا رہا ہے، انہیں معلوم نہیں۔ آپ کے ساتھ بھی آپ کے والدین نے کیا آپ کی حیثیت کے مطابق، لیکن ہم نے فراموش کر دیا۔ آپ کبھی استنجا یا پیشاب کرتے تھے تو ماں کو گوارا نہیں ہوتا کہ بیٹا پوری رات اس پر سو جائے، قسم خدا کی ماں سوکھے پر لٹا دیتی ہے، خود کو گیلے پر سلانا گوارا کرتی ہے، اسی پیشاب پر سو جاتی ہے تمہاری ماں، لیکن بیٹے کو سوکھے میں کر دیتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ورنہ قسم خدا کی جنت تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک میسر نہ آئے گا۔ کوئی پیر صاحب آ گئے، فقیر صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے تو ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے، ہاتھ ملائے نہ تو ایسا لگتا ہے کہ جلسہ میں گئے ہی نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ماں بھوکی اور پیاسی ایک روٹی کے لیے بلکھ رہی ہوتی ہے،
کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حدیث شریف میں نے پڑھا، مشکات کی حدیث غالباً، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں بیٹا جننا بند کر دے گی، مالک کو جنے گی. بہت غور کے ساتھ ماں بیٹا نہیں جنے گی، مالک کو جنے گی، مالک کو پیدا کرے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مالک کو کیسے پیدا کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. مالک کو جنے گی. اللہ کے نبی نے کہا، کونین کے دولہے نے کہا بیٹا پیدا بن کر دیں گی. صحابہ نے کہا رسول اللہ معذرت کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سنو، بیٹا دوسرے کہتے ہیں جس کو عبد القادر کہا جاتا ہے، کہ ماں نے کہا بیٹا عبد القادر پانی کی طرح. حضور غوث اعظم ایک پیالہ پانی کا کٹورا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کی نیند لگ جاتی ہے. عبد القادر جیلانی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ماں کو جگاؤں گا تو کل کہیں میدان محشر میں اللہ گریبان نہ پکڑ لے کہ عبد القادر تیری ماں سو گئی تھی، تو نے اس کے نیند کے خلل پیدا کر دیا. اللہ سمجھ. اور اگر پانی کو رکھ کر لیٹ جاتا ہوں، ماں کی آنکھ کھلے گی، پانی نہ ملے گا، میری ماں پیاسی سو جائے گی. قسم خدا کی پانی کے کٹورے کو لے کر پوری رات کھڑے رہے، پاؤں میں بالکل سوجن آ جاتی ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے، عبد القادر جیلانی کے پاؤں پر پڑتی ہے. عبد القادر تمہارا پاؤں سوج گیا، بیٹا تم سوئے نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عبد القادر نے کہا ماں مجھے گوارا نہ ہوا، میں نے سوچا کہیں آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ پانی کے بغیر سو جائیں گی، کہیں گریبان عبد القادر کی رب کائنات نہ پکڑ لے، اسی وجہ سے اللہ جہنم میں نہ ڈالے. اللہ کے نبی نے کہا عبد القادر جیسا بیٹا اگر ہے تب تو بیٹا ہے. آج کے بیٹے اولاد اللہ سماد کھیل کود کر آئے، باہر سے آئے، بالکل لاڈ صاحب کی طرح مالک کی طرح بیٹھ گئے. اماں پانی لاؤ، ماں بڑھاپی ہے، تمہیں پانی لے جائے تو تب پانی پیو گے. اس حالت میں تو یہ چاہیے کہ آپ پانی اسے پلائیں، لیکن نہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو کپڑا اتار کر دے، امی کل جانا ہے، اس کو دھلا رہنا چاہیے، پھر ہونا چاہیے. یہ مالک کی علامت ہے، یہ بیٹے کی علامت نہیں ہو سکتی. آج اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ماں بلک رہی ہوتی ہے بیٹے ادھر چلا، لیکن نہیں، دوڑتے بازار کی طرف بھاگ رہے. یہ مالک کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ ماں بیٹا جننا بند کر دیں گی، مالک کو پیدا کریں گی. یہ بڑی نشانی آپ کے سامنے ہے، قیامت قریب ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بڑی تیزی کے ساتھ میری گفتگو سنیں. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور دیکھیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ جوان رہتا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں جوان ہے. اسی لیے دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تبھی کا نہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے. فلا تقل لهما اف، خبردار ان کے کسی بھی بات پر اف تک مت کرنا. کیا نہ کرنا؟ اف تک مت کرنا، اف تک مت کرنا. اب علماء اف کی تفسیر بیان کرتے ہیں، میں بڑی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اف کہتے کس کو ہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر ماں نے کہیں جانے کا اشارہ کیا تو ذہن میں یہ تک نہ آئے رے یار کل کہتی تو کیا بات تھی، آج ہی جانا ہے. یہ ذہن میں یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے. رات کے سناٹے میں آواز لگا دے تو اپنے ایک پاؤں سے کھڑے ہو جائیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف، اور کہا آگے ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو جھڑکو. قسم خدا کی اگر جھڑک دیا نا تو رب کائنات آپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک ماں اپنے بیٹے کو چھت پر لے کر چڑھ جاتی ہے.
بچوں کی عادت ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو بار بار سوال کرتا ہے ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، ایک بار بتا دو پھر سوال کرتا ہے۔ بیٹے نے اپنے اماں سے کہا اماں وہ کیا ہے آسمان میں دکھ رہا ہے؟ ماں نے چون کے پیشانی کہا بیٹا یہ چاند ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر بیٹے نے سوال کیا اماں وہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے پھر چھپٹا کر محبت سے پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا چاند ہے۔ جتنی مرتبہ پوچھا بار بار پیشانی کو چوم چوم کر اور محبت سے مسکرا کر بولتی گئی کہ بیٹا چاند ہے، بیٹا چاند ہے، بیٹا چاند ہے۔ ایک بھی مرتبہ جھڑکا نہیں۔ غور سے سنیے گا، ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہا، بار بار اسی کو نادان پوچھ رہا، لیکن اسے محبت کہتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہی بیٹا جوان ہو گیا اور ماں بوڑھی ہو گئی۔ وہی چھت پر ماں کھڑی تھی، وہ بات یاد آ گئی کہ میرے بیٹا یہیں پر تھا، بار بار سوال کر رہا تھا، میں دیکھوں آج اس سے سوال کر کے۔ ماں نے پوچھا کہا بیٹا وہ کیا دکھ رہا ہے؟ بیٹے نے دیکھنے کے بعد کہا ماں وہ چاند ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے پھر پوچھ لیا کہا بیٹا وہ کیا گیا؟ غصے میں آ گیا، پھر کہا نہیں سمجھ میں آ رہا، ابھی تو بتایا تھا کہ چاند ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو جھڑک دیا، کیا بار بار اسی کو پوچھ رہی ہے؟ تو رونے لگی ماں، کہا بیٹا آج سے کچھ سال پہلے تو اسی مقام پر تھا، میری گودی میں تھا، اور اسی چاند کو تو نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا، میں بار بار پیشانی کو چوم کر تجھے بتاتی رہی، اور آج تین ہی مرتبہ نے چھڑک دیا۔ سمجھ رہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ان کو چھڑکو مت، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرو تو نرم لہجے میں کرو، نرم لہجے۔ یہ اللہ نے قرآن میں درج کیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور کہا اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو۔ وَقِلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کو دعاؤں میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ مولا جس طرح نے انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم کیا، مولا بڑھاپے پر رحم فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن نہیں، چونکہ وقت نہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور آج کچھ لوگ ہیں نا جب مہمان آ جاتے ہیں، ابا آگے بیٹھ جائیے، ابا یہاں پر بیٹھ جائے، ارے ابا اپنی سیٹ چھوڑ دیتے، ارے یہاں پر بیٹھ جائیے، تاکہ لوگ جانے ارے یار فلاں تو بڑا اپنے ابا کی قدر کرتا ہے، اپنے منہ کرنے والا بھی اس کے سامنے دینے کو تیار ہے، ابا اس کو کھائیے نا، سمجھ؟ لیکن دل ہی دل میں باپ بھی سوچتا ہے نا کہ اگر کاش کہ یہی روز کا معمول ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بعد میں جیسے ہی مہمان گئے بس وہی رویہ شروع ہو، تو اللہ نے کہا تمہارا رب تو وہ ہے جو دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جان رہا ہے تم دنیا کے دکھاوے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہو کہ رضائے مولا کے لیے، سمجھ رہے؟ بہرحال چونکہ وقت زائد ہو رہا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کہنے میں کہیں بھی